الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ واجب التکریم مختران اسلام، آپ سے خطاب کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یقین جانیں امت کی صلاح اور بہبود کا دار و مدار صرف آپ پر ہے۔ مادرا لا اسوہ کامل بطور، ماں جو ہے نا سیرت فرزندہ ماں، جتنی آنے والی نسل ہے ان کا نیک ہونا یا بگڑ جانا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی بڑی قدر و منزل بیان فرمائی کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اللہ اس کو اس آزمائش میں مبتلا کرے اور وہ برا نہ جانے، ان کی پرورش کرے اور ان کے نکاح کرے، کنہ ستر لہو من النار، دوزخ سے اس کے لیے آڑ ہو جائے، اس باپ کو بچا لے گی، بڑی قدر فرمائی۔ اسی کا اقبال کہتے ہیں کہ مادنا سیرت فرزندہ، بچوں کا کریکٹر وہی بنے گا جو ماؤں کا ہوگا۔ اس لیے آپ میرے سامنے بیٹھے، میں سمجھتا ہوں کہ امت کی قسمت ہے آپ کے ہاتھ، آپ میں سے کچھ بچیاں سدھر جائیں تو انشاءاللہ آنے والی نسل سدھر جائے۔ الام مدرسۃ اذا اعددتھا، عرب شاعر کہتا ماں جب تم لاتے ہو نکاح کر کے تو درس لے کے ادارے کی بنیاد رکھ رہے ہوتے، مدرسہ ایسی یونیورسٹی اور کالج اعددتھا شابا طیب الادراج، ایسی پاکیزہ نسل کی بنیاد رکھ جس کی جڑیں بہت گہری۔ تو آپ کے بارے میں جو نا رویہ کے نظر انداز کیا جائے آپ کو بہت غلط بات ہے۔ ماؤں کی طرف دھیان ہونا چاہیے کہ ان کی صحیح تربیت ہو۔ تو یہ تھوڑا سا وقت جو ہے اس میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں گا استقبال رمضان کے سفر میں، مگر پہلی بات جو آج اس محفل میں شرکت کرتے ہوئے میں محسوس کر رہا ہوں وہ ایک آدمی کا خلا ہے۔ میں بہت دیر پہلے یہاں آیا کرتا تھا مگر وہ آدمی اس وقت نظر نہیں آتا، اور اس سے مجھے یہ پتہ چلتا اذا ضربت ارض بعد طول اجتنابها فقدت حبیبی والبلاد ہے کما ہے، علاقے اور جگہ وہی رہتی ہیں مگر وہ پیارا جو ہے نا وہ گم ہو جاتا ہے۔ صاحب نے سخاوت صاحب نہیں اب نظر آ رہا ہے، اس لیے شاعر نے ٹھیک کہا کہ کچھ مدت کے بعد جب تم دوبارہ کسی جگہ آؤ گے تو تمہارا کوئی محبوب چلا گیا ہوگا، جگہ وہ وہی ہو، علاقہ وہی رہے گا مگر وہ آدمی نہیں ملے گا۔ اور یہی بات قرآن، اللہ کے رسول اور ساری امت کے عقل مندوں نے کہی، بلکہ غیر مسلمانوں نے بھی کہی کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ سرائے دہر مسافرو بخدا کسی کا مکان، جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان۔ اسی طرح ہم بھی کسی دن نہیں ہوں گے، کوچ کر رہے ہیں۔ اس لیے دانائی اور عقل مندی کی بات ہے نا جو استقبال رمضان میں بھی کام دے گی، وہی ہے کہ وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کو نا بسر نہیں کرنا چاہیے، وقت نہیں گزرتا، وقت تو اتنی تیزی سے گزرا، میں نے بات شروع کی میری زندگی کے 4-5 منٹ گزرتے اور میں ساری دنیا کی دولت اب خرچ کروں، یہ نہیں لوٹ سکتا، ماضی نہیں لوٹ سکتا۔ اس لیے دانا وہ ہے جو اس وقت کی نبض پر ہاتھ رکھے اور جو کرنے کے کام ہے نا وہ فوراً کرے، ورنہ حسرت اور پچھتاوا رہ جائے گا، موقع نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام بھی یہی ہدایت فرماتے تھے کہ جو کرنا چاہتے ہو جلدی کرو، ورنہ اگر تم کہو نا پھر کر لیں گے پھر نہیں آئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا وقت یہ نہیں ہے نا جو تم نے تقسیم کر رکھی، ماضی ہے گزر گیا آ نہیں سکتا، ایک مستقبل ہے وہ موہوم ہے، صرف خیال ہے کہ مستقبل آئے گا، کیا پتہ پہلے ہی موت ہو جائے، حال ہی ہے تمہارے پاس، اور وہ بھی ایک فرضی لکیر ہے، وہ فوراً ماضی بن جاتا۔ اس لیے الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد، دانا وہ ہے جو مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے کچھ کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فضا ابی و امی و روحی کے ذریعے ہمیں ایسے موقع فراہم کیے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی کوتاہیاں ہو جائیں، کچھ کمیاں رہ جائیں تو ان کی تلافی کے لیے چانس دیے، ان میں سے یہ رمضان المبارک بھی ہے۔ کیسی بات ہے کہ خود اللہ رب العالمین ہماری نجات اور بخشش کے لیے اتنا خواہش مند ہے کہ خود موقع دیتا اور اعلان کرتا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو وقت ہے آ جاؤ، میں نے دروازے کھول دیے ہیں بخشش کے۔ اور اسی لیے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ رمضان شریف میں عالم غیب میں اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر یقین، اور نیکی کو تلاش کرنے والے بڑھ آگے، جنت کے دروازے تو کھلے گا، دوڑ، و یا باغی شر یقین، ارے برائی کے پیچھے بھاگنے والے آپ تو شرم کر رک جا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کو اس معنی میں لے لیا کہ ایسا نا عالم تکوین میں آٹومیٹک ہوتا ہے، نہیں، جو شریعت نے انتظام کیا نا میری بہنوں اور بیٹیوں اس کا بیان ہے۔
کہ اللہ نے اپنی طرف سے بندوبست اس مہینہ میں کر دیا کہ جنت کے دروازے کھل گئے. جنت کے دروازے ایک تو وہ پھاٹک ہیں جو قیامت کے دن کھلیں گے، ان کے اب کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر لے نا کہ وہ دروازے کھولے کسی نے جانا، وہ تو قیامت کے میں حساب کتاب کے پاس جانا. جنت کے دروازے میری بہنوں بیٹیوں نیکیاں، ایسی نیکیاں جو جنت کی طرف لے جاتی ہیں. جیسے ماں کے بارے میں آپ نے فرمایا، جب ایک شخص نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا یمن سے آیا تھا. آپ نے فرمایا فرض ماں کے ساتھ چمٹ جا، فائن الجنت عند رجلہا، اس کے پاؤں کے پاس ہے جنت کا دروازہ. اب وہ پھاٹک نہیں تھا، ماں کی خدمت جنت کے لے جاتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لشکر کی صفیں بند گئیں، مجاہد کھڑے ہو گئے، دشمن سامنے تھا. یہ آگے بڑھے، رسول اللہ کے ساتھی، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ یہ تلواروں کی چھاؤں جائیں ان کے نیچے جنت کے دروازے. موت نہ سمجھو، یہ تلواروں کے نیچے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. جو شہید ہو جائے تو ایک آدمی جس کا حدیث پاک میں آتا، لباس ہی خستہ سا تھا، شکل بھی بیچارہ مسکین تھا. اس نے کہا ابو موسیٰ آپ نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے رسول اللہ سے نہ سنی. اس نے میری بچی اور بہنوں لوگوں کو سلام کہا، لشکر میں گھس گیا، کئی کو قتل کیا اور شہید ہو. اسے یقین آ گیا کہ ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے کے نیچے جنت کے دروازے. اس لیے جنت کے دروازے صرف ان پھاٹکوں کو نہ سمجھو، نیکیوں کے موقع. اس مہینے میں اتنے موقع ہیں کہ 3 کا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے روزے سچے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے. پھر دوسرا فرمایا جس نے رمضان میں رات کو قیام کیا، نفل پڑھے، اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے گئے. اسی طرح فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے بھی گناہ بخش دیے. یعنی کتنے پھاٹک کھول گئے جنت کی طرف جانے کے لیے. جو کرے کرائے کچھ نہ، اور سمجھے کہ خود کوئی کھولے گا. اسی لیے لوگ احمد کہتے ہیں کہ جو اس مہینے میں مرتا نا وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ دوزخ کے دروازے میں نہیں، وہ دوزخ میں جاتا ہے. وہ دوزخ میں جائے گا. جنت میں وہی جائیں گے جن دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، بھی عمل کریں گے. اور دوزخ کے دروازے جو ہیں آپ دانا ہیں سب سمجھ لیں کہ ساری برائیوں کی جڑ 2 راستے، یہ منہ اور شرمگاہ. اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں جو مجھے ضمانت دے کہ ان 2 راستوں کی حفاظت کرے گا، ان سے غلط کام نہیں کرے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دے گا. یہ دوزخ کے 2 دروازے ہیں جو شریعت نے اس مہینے میں بند کر دیے کہ حرام تو گزارا، حلال کی بھی اجازت نہیں. شہوت پر کے پیرا لگا دیا گیا، کھانے پینے پر بھی لگا دیا. اب کوئی پھر ان دروازوں کو توڑ دے اور گھس جائے دوزخ میں جاتا پھرے. دین نے بندوبست کیا. اور جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو اس مہینے میں نیکی کرے اللہ کے یہاں اس کا اجر بہت زیادہ، عام مہینوں کی نسبت بڑا. تو یوں سمجھنے کہ جیسے موسم بہار آتا ہے، اس موسم میں باغ میں اتنے پھول کھل جاتے ہیں کہ آدمی کس کو توڑے اور کس کو چھوڑے. تو ہی نازاں چند کلیوں پر تناد کر گیا، ورنہ گلشن میں ہلا دے تنگی ہے دعوت. ہم اگر کسر چھوڑیں گے نا، نہیں کچھ کریں گے، ہماری کوتاہی ہوگی، ورنہ باغ پھولوں سے بھرا ہوا رمضان کا. اتنی نیکیاں حدیث پاک میں آیا جو کسی شخص کو کھانا کھلا دے اور اس کا روزہ کھلا دے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے برابر ثواب دیتا. اس کا ثواب بھی کم نہیں کرتا، مگر ایک روزے کا مزید ثواب ملتا اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سب کے پاس جتنا کھانا نہیں کھلا سکیں، تو فرمایا لسی کا ایک گھونٹی کو کسی کو پلا دے، ایک کھجور آدھی کھلا دے، اس کو بھیجا. اتنے دروازے ہیں جنت میں داخل ہونے کے کہ آپ اگر ہمت کر لیں، کوشش کر لیں تو موقع ہی ہوتا. اور روزے کی عبادت کی فضیلت کتنی بڑی ہے. امام جعفر الصادق فرماتے ہیں روزہ دار جو نوم الصائم عبادت، روزہ رکھنے کے بعد وہ سویا بھی رہے عبادت میں لکھا جاتا ہے. بس ہم تو تسبیح، اور اگر وہ خاموش بھی رہے اس کی خاموشی تسبیح لکھی جاتی کہ یہ ذکر کر رہا. وہ دعا مستجاب، جو دعائیں مانگے فجر سے لے کر، لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے وقت کی دعا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ دار کی دعا جب تک وہ افطار نہیں کرتا، صبح سے لے کر شام تک جتنی مانگے گا نا، اللہ کہتا میرے حکم سے کھانا پینا، میں اس کی دعائیں قبول کروں. تو عمل وہ متقبل، اور جو عمل کرے گا وہ قبول ہوں گے. اس لیے اس مہینے کے استقبال کے لیے رسولہ تو پہلے ہی اتنے ذوق شوق سے تیار ہوتے تھے. آپ نے پڑھا یہ کہ شعبان کا مہینہ بھی سارا آپ کا روزوں میں گزر رہا ہے. شاید ہی کو روزہ چھوڑتے ہو، ورنہ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے پورا امت کو کہہ دیا کہ تم کہیں تھک نہ جاؤ. اس لیے جب آدھا شعبان ہو جائے پھر تم نے بھی روزہ رکھنا. 14-15 میں ریسٹ کرو، رمضان کے لیے خود روزہ ہی روزہ. پہلے سے ایسا نشہ آپ پر طاری ہوتا کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے.
تو اس مہینہ کے لیے اپنے دلوں کو آمادہ کرو، بالکل شوق پیدا کرو کہ ادھر چاند چڑھے اور ادھر آپ یہ دعائیں کر رہی ہیں، اللہم اعنا علی صیامہ و قیامہ و تلاوت القرآن فی، اے اللہ اس مہینے میں ہماری مدد کرنا کہ ہم روزہ بھی رکھ سکیں، رات کو جاگ بھی سکیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکیں۔ اللہم سلمنا فیہ، اس مہینے میں ہمیں تندرست رکھنا، وسلم علیہ، اور یہ مہینہ بھی ہمارے لیے خیریت کا ہو، کوئی بیماری نہ آ جائے، اور تسلم منا، اور ہم سے یہ پھر مہینہ جو نا قبول بھی کر لینا، محنت کرنے کے بعد ضائع نہ ہو جائے، قبول۔ اس لیے یہ زمانہ کوشش کا، اور کوشش اتنی لازم ہے۔ رمضان شریف تو بہت اعلیٰ مہینہ، افضل الشہور ہے، اس کی گھڑیاں افضل ہیں، راتیں افضل ہیں، دن افضل ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عام مسلمان کو تو چاہیے روزانہ سوچے کہ جب سورج نکلے صبح جاگے تو یاد کرے کہ یہ دن اعلان کر رہا ماں میں یومن یمر علی ابن آدم، کہ جو دن بھی تمہارے سامنے گزرتا ہے اللہ قال ذلک الیوم، مجھے اور آپ سب کو بچی وہ دن پکارتا جب صبح اٹھتے ہیں، کل فیہا خیرن کفر فیہا خیرن، کہ اللہ تعالیٰ نے بونس کے طور پر ایک دن اور تجھے دے دیا، پتہ نہیں تیری زندگی کا یہ آخری دن ہو، اگلی صبح نصیب ہی نہ ہو، اس لیے میرے اندر کوئی اچھے کام کر لینا، کوئی اچھی باتیں کرنا، اشہد لہ بکا یوم القیامۃ، تاکہ تیرے لیے قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں، میں آیا تھا پورا دن گزرا، اس نے مجھے ناراض کر کے نہیں بھیجا، میرے اندر نیکیاں کی۔ کوشش کریں کہ زندگی ایسے بسر ہو جائے کہ جب واپس لوٹیں اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول علیہ السلام راضی ہو جائیں، مگر اس معاملے میں آپ کا رول مردوں سے زیادہ، مرد بیچاروں کے ذمہ نفقہ مہیا کریں، خرچہ، بچوں کی تربیت۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، ان کی فوج میں ایک یتیم بچہ بھی تھا جو ماں نے بڑی شفقت سے پالا تھا، گھروں میں محنت کر کے اس کو پالا تھا، وہ بھی مجاہدین میں آیا۔ تو جب لوگ واپس گئے تو ماں نے پوچھا میرے بچے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا ماں بچہ تو تیرا شہید ہو گیا۔ اس نے برا نہیں منایا، خوش ہوئی، مگر اس نے کہا کس حال میں شہید ہوا؟ انہوں نے کہا وہ میدان جنگ سے بھاگا تھا، پیچھے سے تیر لگے تو مارا گیا۔ ماں بہت روئی، اس نے کہا اس نے میرا دودھ حرام کر دیا، کوئی بات نہیں شہید، مگر سینہ تان کر کھڑا رہتا، میدان جنگ کیوں چھوڑا؟ بات آہستہ آہستہ سلطان تک پہنچی، انہوں نے جب تحقیق کی تو بات غلط نکلی، ثابت یہی ہو کہ بچہ میدان سے بھاگا نہیں، ڈٹا تھا، سینے پر زخم کھائے۔ ماں نے سجدہ کیا کہ شکر ہے مجھ بیوہ کی لاج اس نے رکھی جیسے میرے بچے کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ بچے تیار کر لیں تو یقین جانیں، جیسے اقبال کہتے ہیں بطول باش و پنا شاد حسین، یہ بے حیائی کا زمانہ جو ہے اس سے دور ہو جا، فاطمہ بن جا جس کا جنازہ بھی لوگوں نے نہ دیکھا، کہ درا گوش شبیر بھی، تاکہ تیری گود میں حسین آئے، ورنہ حرام دادے ہی آئیں گے، نہ تیرا ادب کریں گے نہ دین کا کوئی خیال کریں گے۔ تو ماؤں کے بارے میں کہ وہ اپنے اندر دین پیدا کریں، اور یہ مہینہ پورا آپ دیکھتی ہیں قرآن مجید جب سورہ بقرہ میں روزے کا بیان کرتا، عموماً پہلی آیت پڑھی رکتا نے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا؟ کہ خطرات سے بچنا، نقصان دہ شہر سے بچ بچ کر چلتے رہنا، راستے میں بڑے خطرات ہیں، گمراہی کے امکان ہیں، کھڈے ہیں، گاڑی کو بچا کر لے جانا، گناہوں سے پرہیز کر کے خطرات سے بچ کر لنگ جانا، جس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا، زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھ لے کوئی مینا خانہ بار دوش، کندھوں پر شیشوں کا جیسے ٹوکرا ہوتا نا، آدمی آوارگی نہیں کر سکتا، بڑی احتیاط سے چلتا، زندگی کا سفر کرو، ترقی کرو، آسمانوں تک پہنچو، دین کو کے طرح نہیں، مگر بچ بچ غلط راستوں سے بچنا ہے، تباہی میں نہ کہیں مبتلا ہو جائے۔ تو پہلا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ 30 یا 29 دن جب تم صبح سے شام تک یہ ٹریننگ لوگے کہ اللہ دیکھتا ہے، قیامت کا دن ہے، اسی لیے تنہائی پہ بھی نہیں کھاتا، بھوک لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، ایک قطرہ نہیں چھوتا، ہزاروں روپیہ کو دے قطع نہیں، اذان نہیں ہوئی، اتنا تقویٰ پیدا ہوتا کہ نہیں میں نے پرہیز کرنا، غلط کام نہیں کرنا۔ اور آپ یقین جانیں بیٹا، کبھی ایسی ایک بات ہی کسی غیر مسلم کو اسلام میں لے آتی۔ ایک پارسی میجر تھا فوج کا، برطانوی زمانہ تھا، ایک مسلمان سپاہی اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، روزے کی حالت میں اس نے کچھ غلطی کی تو اس کو سزا مل گئی، پٹھو لگ گیا، سامان اٹھوا دیتے ہیں کمر پر ہی، گراؤنڈ کے چکر کا، رمضان کے دن انتہائی گرمی، وہ بیچارہ سپاہی گھوم رہا تھا، زور کا وقت ہوا تو نلکے پر گیا، میجر دیکھ رہا تھا، اس نے وضو کیا، پانی نہیں پیا اور نماز پڑھی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے بلا کر کہا کہ میں نے یار دیکھا ہے تجھے کہ تو نلکے پر گیا، پانی نہیں پیا
پانی پی لیتا، اتنی تکلیف میں تھا. اس نے کہا نہیں صاحب میں نے روزہ رکھا. میں نے کہا روزہ کیا؟ کہنے لگا اللہ کا حکم ہے کہ صبح سے شام تک نہ کھاؤ. اللہ کون؟ جب دین کی تھوڑی سی باتیں ہوئیں تو اس نے کہا مجھے یار اپنے دین کا لٹریچر دو. وہ پارسی میجر صرف اس بچے کے اس کام کی وجہ سے کتابیں پڑھ کر مسلمان ہو گیا. انہوں نے ڈسمس کر دیا انگریزوں نے. پھر وہ ریاست بہاولپور کے نواب جو تھے انہوں نے اس کے اپنے لشکر کا سپہ سالار بنایا. یعنی روزے کی برکت سے کہ یار اس نے اس لیے پانی نہیں کیا کہ اللہ نے روکا ہوا. تو جو اللہ کا حکم مان کر 30 دن یہ مشق کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا میں نے اس کو حساب دینا، غلط کام کیوں کرے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس زمین میں سونا دفن ہے، نہ بیچنے والے کو نہ خریدنے والے کو. صحیح بخاری میں جب اس نے کھودی زمین تو مٹکا نکلا سونے کا. وہ پہلے آدمی کے پاس گیا جس کو تقویٰ کہتے ہیں، جس کو اب دنیا ترس گئی. لوگ بہت پڑھ گئے، ڈگری ہولڈرز ہیں مگر کرپٹ، کوئی چارہ نہیں. بڑے بڑے افسر ہیں، چیئرمین ہیں مگر ڈاکو. یہ علم ان کو نیک نہیں بنا سکا. مگر وہ ان پڑھوں کی بات سنیں جن کے اندر تقویٰ. پہلے سے اس نے جا کر کہا کہ میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا، اس لیے سونا نکلا یہ آپ کا. اس نے کہا یار جب میں نے بیچا تھا مجھے کیا پتا تھا اس نے سونا، میں نے زمین نہیں بیچ دی تھی، سونا بھی آپ کی کسی. جب یہ جھگڑا ہوا تو انہوں نے ایک آدمی کو سالس مقرر کیا کہ ہمارا فیصلہ کرو. اس نے بات سن کر کہا یار اتنے نیک ہیں. اس نے کہا تمہاری کوئی بیٹی بیٹا ہے؟ ایک کا بیٹا تھا دوسرے کی بیٹی تھی. ان کا تم دونوں کو آپس میں رشتہ کرنا، ایسے نیک لوگ کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے. یہ وہ برکت ہے جو دین کی وجہ سے آدمی میں پیدا ہوتی ہے. وہ کہیں بیٹھا اور دیکھتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا، وہ غلط کام نہیں کرتا. اس لیے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ تم برائی سے بچنا سیکھ جاؤ. مگر اسی پر بات نہیں ختم ہوئی. آگے پھر آیت کریمہ میں آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینہ میں قرآن اتارا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. 2 فائدے اور بتائے کہ روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، قرآن کے ذریعے سیدھا دین بھی سکھایا، اس لیے اس تعلیم پر تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان کرو. روزے کے ذریعے پریکٹیکلی ثابت کرو کہ میرا حاکم اللہ ہے، میں اس کے حکم پر کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہوں، جب اجازت دے گا کھاؤں گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صبح اذان ہوتی ہے کھانا منہ میں چھوڑ دیا، اور جب اذان ہوتی ہے مغرب کی اس وقت پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جلدی کرو. اس وقت جو بنتا نا بڑا نیک نہیں احتیاط ابھی کچھ رکنا، کہتا بالکل بیوقوف ہے. جب میں اجازت دے رہا ہوں تم مستقری اور بے نیاز ہو کر دکھاتے ہو کہ مجھے اللہ کے رزق کی ضرورت، فوراً کھاؤ. احب و عباد یہ نہیں ہے دلوا فطرہ، تم میں سے سب سے پیارے مجھے وہ ہیں جو جلدی روزہ افطار کرے. وہاں جلدی مانگتا ہے کہ حکم ماننا اپنی مرضی نہیں ماننا. تو لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے جو دین تمہیں سکھایا اس پر اعلان کرو کہ میری نگاہ میں صرف اللہ کا حکم بڑا اور کوئی چیز میری خواہشات کوئی نہیں. اور ساتھ ہی فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، روزے کے ذریعے تمہارے اندر شکر کا جذبہ نشو و نما ہے. شکر 2 طرح کا، اللہ کا بھی شکر ہے کہ اس نے قرآن جیسی کتاب دی. اب اس کا شکر تو یہ ہے کہ قرآن پڑھیں، اس کا علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں. اس سے بڑی بے قدری نعمت کی نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو آپ کو کسی نے دی کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، آپ اس کو اینٹ کی طرح رکھ چھوڑتی. کتاب بھی پڑھی نہیں، سراہنا اینٹ رکھ لی، بے قدری ہے اس نعمت. تو قرآن جیسی نعمت جو ملی ہے اس مہینہ میں زیادہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن ختم کرو، مہینے کہیں نہیں آیا. اس مہینے میں قرآن ختم کرنے میں کوئی سنت نہیں. آپ صرف ایک سورت جو ہے نا چن لیں، اس پر ساری توجہ، تفسیریں ہیں، کتابیں ہیں، اس کو پڑھیں. جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو دوسرے سے پوچھیں. ایک سورت بھی آپ نے مکمل سیکھ لی نا، حق ادا کیا اللہ کی کتاب. اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کتابیں نے اس چیز سے دی گیا. اس کو یہ نہ سمجھتا ہوں کہ کتابوں میں سے کوئی کتاب ہے، نہیں، یہ الگ چیز ہے. انقلاب کی کتاب ہے، اس نے دنیا بدل دی تھی، اس لیے قرآن مجید کی طرف آئے، وہ اس کا شکریہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جب ہم فاقہ کرتے ہیں، شام کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کا یہ حال ہے، تو پھر مسکینوں اور غریبوں کا خیال بھی آ جاتا ہے کہ ان کی مدد کریں. اسی لیے اس کو شہر المواسات کا کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ. آدمی سمجھتا ہے جب میرا حال یہ تھا تو جن لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں. میں ایک ہی بات حضرت باجی بستانی کی سنا کر ختم کرتا، پھر سوال آپ نے کرنا کر لیں. کھانا کھاتے تھے اللہ کے ولی، سوکھی روٹی پانی میں وہ ہر رکنے پر اللہ سے یہ معافی مانگتے تھے کہ اللہ اس ٹکڑے میں بھی اگر کسی مسکین کا حق ہے جو مجھ سے بری حالت میں ہے تو مجھ سے معاف نہ دیں. یہ امیر لوگ اپنے ایسے اللہ چلوں میں خرچ کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں کہ جن کے گھروں میں غربت ہے اور بیچارے فقیر ہیں ان کا کیا.
حضرت امام زین العابدین کھانا پکواتے عمدہ، مسالے ڈلواتے، پھر اٹھا کر ڈھکن اس کا خوشبو لیتے اور بعد میں اس پلیٹیں بھر کر مسکینوں کو گھر میں بھیج، آپ ایک لقمہ نہیں چکھتے، ان کو دو جو بیچارے ان سے محروم ہیں۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنے کا مہینہ ہے، اور برائیوں سے اجتناب کا مہینہ۔ آپ بچیاں، ایک بات جو نصر اللہ صاحب نے لکھی تھی بڑی پیاری، کہ ایک شخص نے دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی کو نہیں بتایا، چھپا کر رکھا، مگر اس کو پتہ چل گیا۔ جب یہ خاوند فوت ہوا تو اس بچی نے جائیداد میں سے جو اس کا 8واں حصہ تھا، اس میں سے 16واں حصہ اس کو بھیج دیا اور کہا تو میری بہن ہے، مجھے پتا کہ تیرے ساتھ نے کہا میرے خاوند تیرا حق بنتا۔ اس نے، وہ اتنی ایماندار نہیں، تقویٰ تھا، واپس بھیج دیا کہ نکاح میرے ساتھ کیا تھا مگر موت سے کچھ مدت پہلے مجھے طلاق دے دی، میرا نہیں حق بنتا۔ اس نے پھر واپس بھیج دیا، اگر طلاق دے بھی دی تھی تو میں اپنے حساب میں سے تجھے دیتی ہوں، تو میری بہن رہی ہے، میرے خاوند کے نکاح میں تھی۔ یہ ہے وہ برکت اور وہ کیریکٹر جو قرآن سے پیدا ہوتا، ورنہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ دنیا اس وقت جہنم بنی ہوئی ہے، آگ ہی آگ ہر طرف، سب لوگ چیخ چلا رہے ہیں کہ علم نے لوگوں کو کچھ نہیں سنوارا، بگاڑا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ سب کو بیٹا توفیق دے کہ ہم اس مہینے کا حق ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ پورا مہینہ ایک ایک لمحہ آ جائے کہ گھڑی اس کی اللہ کی مرضی کے مطابق بسر ہو، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ قبول ہی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ۔ کوئی سوال اور روزے وغیرہ کے بارے میں تو آپ بڑی خوشی سے کر رہے ہیں۔ اعتکاف میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا بالکل جائز ہے بیٹا، کوئی رکاوٹ نہیں، رہنا مسجد کے اندر۔ باہر کرنے والے بھی کہا جائے، ہاں ہاں کر سکتے ہیں بات۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے لیے آئی، کافی رات تک آپ کے پاس بیٹھی رہی، پھر آپ دروازے تک اس کو رخصت کرنے گئے تو اس وقت دو صحابی بھی گزر رہے تھے، رات بہت چلی گئی، آپ نے روک کر کہا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میری بیوی صفیہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات بتانے کی ضرورت، فرمایا نہیں، شیطان انسان کے اندر گردش کرتا، پتہ نہیں تمہارے اندر کو وہم ڈال دیتا کہ شاید کون عورت ہے جو اس وقت رسول اللہ کے پاس، یہ میری بیوی ہے، میں رسول اللہ ہوں۔ تو اس لیے بیٹا ملیں، باتیں کرے، کوئی باتیں تو ظاہر بات مسجد میں اچھی کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بہن اعتکاف بیٹھے اور اس کے پاس کھانا لانے والا کوئی نہ ہو، گھر جا کر کھانا بھی لا سکتی، زیادہ دیر نہ لگائے، کھانا لے۔ اور کل پرسوں ایک بیٹی پوچھ رہی تھی میں جا رہی ہوں مدینہ منورہ میں، اعتکاف کا ارادہ ہے، میری بوڑھی والدہ بھی ساتھ ہے، وہ پرہیزی کھانا کھاتی ہے، وہ بھی اعتکاف کرنا، میں گھر جا کر نا اپنے لیے بس اس کے لیے پکا کر لے آئے۔ اعتکاف اس میں رکاوٹ نہیں بنتا، وقت اللہ کی بات میں گزارنا، باہر تھوڑی دیر مجبوری سے نکلنا، ورنہ زیادہ تو مسجد میں رہنا۔ نہیں بیٹا، یہ غسل کی جو اجازت دیتے ہیں ان کی زیادتی ہے۔ غسل اگر جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام اتنی تکلیف کیوں فرماتے کہ سر مبارک کس طرح باہر نکال دیتے تھے مسجد میں بیٹھے بیٹھے حجرہ میں، ہم ایسا اگر دھو دیتی تھی کنگھی کر دیتی تھی، باہر نہیں نکلتی۔ اگر جانے کی اجازت ہوتی تو آپ نہ باہر جا کر نہاتے، نہیں، بغیر غسل کے جانا۔ اور اگر مطلب لائٹ چلی جاتی ہے اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو کیا باہر آ کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کہاں؟ سر جیسے کمرے میں اعتکاف ہے، عورتیں تو گھر میں بیٹھتی ہیں نا، ہاں کئی عورتیں مسجدوں میں بیٹھتی ہیں، گھر میں بھی بیٹھ سکتی ہاں جی، جو گھر میں بیٹھتی ہیں اور بجلی چلی جاتی ہے تو وہ کیا باہر آ کے بیٹھ سکتی ہیں، ہیں؟ بیٹھ سکتی ہیں، یعنی وہ یہ کوئی تنگی نہیں کہ وہاں وہ گھر میں بیٹھے ہیں، باہر آسمان پہ بیٹھ سکتی ہیں؟ ہاں بیٹھ سکتی اس کے لیے گھونگھٹ نکالنا کہ وہ گھونگھٹ نکال کے بیٹھے یا ویسے ہی؟ نہیں، یہ بھی جو ہے نا بیچاریاں گھونگھٹ نکال کے، یہ مرد بھی خیمہ بنا کر اس میں بند رہتے ہیں، کوئی اس کا تکلف کی ضرورت نہیں، کوئی بنا لے اس طرح کا پردہ اور تکلیف نہ ہو، گرمی وغیرہ ٹھیک ہے، ورنہ لوگوں میں ملے جلے بھی رہیں۔ اب مغنی میں ابن قدامہ لکھتے ہیں ایسے لوگ اعتکاف کرتے تھے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ اعتکاف میں، نہ کوئی جان نماز بچائی، سب نمازیاں ملے رہتے۔ یہ بیٹا بالکل دین میں ایک بدعت ایجاد کی ہے لوگوں نے کہ قضائے عمری کرو، ساری عمر کی نمازیں جو ہے نا، آپ تو 4 کہتے ہیں، ورنہ لوگوں نے بنایا کہ 20 رکھتے پڑھ لو، آخری جمعہ میں 17 رکھتے فرضوں کی قضا ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 اور 3 وتر، تو سارے سال کے بلکہ عمر کہہ رہی بہت جھوٹ بولتے، بالکل یہ کوئی حدیث نہیں، نہ یہ کوئی حکم ہے، بناوٹی بات۔
اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو پچھلی عمر کی قضایا نا، اس چکر میں ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں، اللہ اتنا سخت گیر نہیں، نہ اتنا سخت حساب کرنے والا، جو زندگی جہالت میں گزر گئی معافی مانگیں، آئندہ کے لیے پکی ہو جائیں کہ نماز پڑھیں اور ساتھ سنت نفل پڑھتی رہیں تاکہ کمی پوری ہے، پچھلی پڑھنے کی ضرورت نہیں، گزر گیا وقت، اللہ معاف کر دیا۔ نہیں بیٹا کوئی واجب نہیں، یہ تو اس حدیث میں ساتھ ہی لکھا کہ حضور شوق دلاتے تھے کہ ان دنوں من غیر یامرون بیتنا، مگر کوئی تاکیدی حکم نہیں دیتے، نفل پڑھ سکتا کو پڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ نے نفل مقرر کیے، جو اٹھ سکتا پڑھے، نہیں تو صرف روزہ رکھو، بس فرض کام کرو، اس لیے آپ تھکی ماندی اور نہیں پڑھ سکتی تراویح تہجد وغیرہ تو فکر نہ کریں، رمضان آپ کا ٹھیک ہی ٹھیک ہے، آپ کا یہی کام بڑھا کے بچوں کو سنبھالنا، کھانا تیار کر کے، وہ سب نفلی نمازوں سے بہتر ہے۔ نہیں یہی بیٹا شیطان کی کامیابی ہے کہ جو کرنے کا کام چھڑا دیتا ہے نیکی کے روپ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن ختم کرنا میں ایک بھی کوئی ضروری نہیں، آپ اس کی بجائے ایک آدھ صورت لے لیں، آج سے چن لیں اور کچھ تفسیریں لے کر ترجمے اس پر توجہ مرکوز کریں، اس کو سمجھیں، جو نہیں سمجھ میں آتی بات ایک صورت بھی آپ کو پوری سمجھ آ گئی نا رمضان میں، وہ ختموں سے بہتر ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، خوشیاں نصیب کرے، اپنے گھروں میں خیریت سے رکھے اللہ۔ بیٹا جو نہیں پڑھ سکتا نا وہ اگر سنتا ہے تو بڑی نیکی ہے، کسی دوسرے سے سنتا ہے۔ ہاں بہت اچھی بات، ہاں ثواب ملتا ہے۔ جو پڑھ ہی نہیں سکتے بیچارے ان پڑھ رہ گئے، وہ قرآن مجید کھول کر انگلی اس پر پھیرتے جائے نا محبت سے، انشاءاللہ اللہ انہیں دیا کرتے۔ وہ جانتا کہ یہ بیچارہ اتنا ہی کر سکتا، اللہ کی کتاب سے محبت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان ہونا چاہیے، وہ ہر شخص کی صلاحیتوں سے واقف ہے، یہ ترجمے پڑھ سکتا ہے، ناظرہ ہی پڑھ سکتا ہے، یہ بیچارہ صرف دیکھ ہی سکتا ہے، اس کو دیکھنے کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ہاں میرا نمبر آپ نوٹ کریں نا، جہاں سے جی چیک کریں۔ اب بیٹا انٹرنیٹ پر بھی ساری دنیا آسٹریلیا سے امریکہ سے سن رہی ہے، اور اتنے بچے بچیاں پوچھ رہے ہیں، میں تو پھر ریسیور اتار کر رکھ دیتا ہوں کہ میرا سونا حرام ہو گیا، نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سب کے چینل چھوڑ دیے سوائے جھگڑے اور فساد کے کوئی نہیں، آپ جو اسلام بتاتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ شفیق بیٹا یہ نمبر نوٹ کروا دیں بچے، ہاں اتنے لکھ دو نا شاید، جب جی چاہیں بیٹا پوچھیں، کوئی مسئلہ آپ پوچھیں، میری بیٹیاں آپ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے آپ کو۔ آپ نے کہا کہ اعتکاف میں جو ہے وہ غسل کرنا واجب نہیں ہے، تو سر حالانکہ 2-3 دن بعد جو ہے وہ انسان کو غسل کرنا چاہیے، یہ تو پھر اس کو خود دیکھنا چاہیے نا کہ یہ مشقت برداشت کر سکتی ہے، اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں مگر آداب ملحوظ نہیں رکھتے، گپے مارتے ہیں، فضول حرکتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں مولانا عبدالمالک دریا بھائی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ ثواب کمانے کی بجائے گناہ نہ خریدیں، چھوڑیں، اعتکاف کی بجائے اور نیکیاں کریں۔ اعتکاف میں غسل نہیں بچا، بالکل کوئی دلیل نہیں، کسی امام نے اجازت نہیں دی، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے نکالا کہ آپ اپنا سر مبارک دلواتے تھے، بھائی وہ تو آپ کے خلاف ہے، سر مبارک دلوانا کہ مسجد میں بیٹھے سار اس طرح کر دیتے، اگر جائز ہوتا نہانا لیتے جا کر۔ سر اس مقصد کے لیے دعا بتا دیں، بچے کے لیے بھی دعا۔ بچہ سرکش ہے، نہیں بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بیٹی نے نا یہ کہا کہ بیٹے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دے، کوئی دعا بتا دیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، درمیان میں بات بھی کرنی پڑے بے شک کر لیں، مگر یہ 2 دعائیں جو قرآن مجید نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی نقل کی، ایک تو ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، 86 سال عمر ہو گئی، بیٹا کوئی نہ ہوا، انہوں نے دعا کی جو سورہ یاسین کے آگے سورہ صافات میں آتی ہے، رب ہب لی من الصالحین، اور دوسری دعا جو سورہ انبیاء میں زکریا علیہ السلام بوڑھے، سر کے بال سفید، بیوی بانجھ،
رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ بیٹا دونوں ملا کرنا، یا جدا جدا بھی 100 پڑھ لی، پھر دوسری 100 مرتبہ پڑھ لی، درود شریف اول آخر پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھیں۔ دوبارہ بتا سر، اس کے لیے لازمی ہے کہ کاؤنٹنگ ہو یا آگے پیچھے بھی چلتے پھرتے بھی جگہ نہیں چلتے پھرتے جس طرح بات کو کرے درمیان میں کرے، پڑھ لیا کرے روزانہ۔ دوبارہ بتا سر۔ رب حبلی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ نے ان دونوں پیغمبروں کی سنی۔ بارے میں یہ 23ویں پارے میں تو ابراہیم علیہ السلام کی آتی ہے، قرآن مجید ہوتا تو بس 17واں پارہ قرآن مجید دے دیتے نا، میں آیت نمبر بھی لکھوا دیتا۔ بالکل بیٹا پڑھے، مجرب ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، بچہ دے گا۔ اچھا، سورہ انبیاء مل جائے گی آپ کو، سورہ نور سے پہلے۔ اور ایک بات احتیاطاً بیٹا میں آپ کو بتا دوں، ان دنوں میں کیس عام ہوگا کہ بچے ضائع ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، یہ بیماری عام ہو گئی ہے۔ اس کے لیے یہ آپ نے کرنا کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، شروع میں جب محسوس ہو تو یہ دائیں ہاتھ کی انگلی جو ہے نا انگوٹھے والی ناپ کے گرد گھمانی ہے، جب پورا پھیرا آ جائے تو یا متین یہ کہنا، 70 کرنے ہیں، صرف ایک رات کا عمل ہے، شروع میں چکر اس کے گرد ناپ کے پھیرا اور کہہ دیا یا متین، انشاءاللہ بچہ جو نا حفاظت سے رہے گا اور ٹھیک پیدا ہوگا، مہربانی کرے گا اللہ پاک۔ سر چھوٹے بچے جو روزہ رکھنے کے ضد کرتے ہیں 11 سے 12 سال کی عمر تک، ان کے بارے میں کیا ہے؟ بچہ اگر ضد کرتے ہیں تو بڑی خوشی کی بات رکھوا دیں، اور جب وہ کھولنا چاہیں ان کو کھول لینے دیں، تاکہ نہیں یہ تنگ نہ کریں گے، یہ پورا ہی کریں، اگر وہ کر لیں پورا تو بسم اللہ، اگر وہ درمیان میں بھی چھوڑنا چاہیں نا، چلو جتنی عادت پڑی ہے ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ پورا بھی ان کو پھر اجازت دینی چاہیے کہ بیٹا اگر تنگ ہو کھول لو۔ ہیں ایج 13 سال ہی، 13 سال سے جب بڑھ جائے 14-15 سال کے بعد پھر تو ضروری نہیں، ثواب اس کو ملے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، وہ نابالغ وغیرہ اور چھوٹا سا بھی باپ کے ساتھ ماں کے نماز پڑھتا، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح نماز صبر کرتا، گناہ نہیں گنتا، نیکیاں اس کی گنتا جاتا، ثواب اس پر بھی دے گا چھوٹی عمر کے عملوں پر۔ نہیں چھوڑنا چاہے تو چھوڑ لینا چاہے، تنگ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں وہ نفرت ہی کر دے کہ توبہ میں فرض کیا تھا۔ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں درمیان میں چھوڑ دیں، کھول سکتا بالکل۔ نہ شفا کے لیے یا سلام پڑھا کریں 131 بار، نا تندرست بھی پڑھیں بیمار بھی پڑھیں 131 بار، اور درود شریف اول آخر پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہی شفا ہوگی۔ یا سلام و یا اللہ تعالیٰ کو آواز دیں کہ تو سراپا سلامتی ہے، ہمیں بھی تندرستی اور سلامتی ہے۔ اگر حسد کی نظر سے بچنا ہو تو کیا پڑھیں؟ ہیں؟ نظر لگ جائے، نظر کا اندیشہ یہ لگی جائے، سورہ قلم جو 29 ہیں، اس بارے میں یہ 2 آیتیں پڑھ کر نا پھونک مار دیا کریں، انشاءاللہ نا آپ بھی محفوظ رہیں گے، بچے بھی رہیں گے۔ سورہ قلم اور اس کی آخری 2 آیات ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، آخری 2 آیات یہ ایک ہی بار پڑھنی، اور بچے جو ہے نا وہ پڑھیں شوق سے، اور جو پڑھیں ان کو یاد رہے، بلکہ آپ کو بھی یاد رہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی 4 آیتیں صبح اور شام پڑھ لیا کریں، حافظہ یا حافظہ کمپیوٹر کی طرح ہوں گی آپ۔ سورہ ابراہیم پہلی 4 آیتیں، خیر و برکت کے لیے آپ چاہتے ہیں تو پھر لکھ لینا، 2 عمل جو ہے کیا کریں، انشاءاللہ خیر و برکت ہی ہوگی۔ یا مغنی 1100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو آواز دیں کہ تو غنی کرنے والا، ہمیں بھی غنی کر دے، یا مغنی 1100 مرتبہ، کسی وقت بھی پڑھ، نماز کا نہیں کہ اس سے تعلق کوئی وقت ہی فارغ ملے پڑھ لیا، درود شریف اول آخر پڑھنا۔ اور دوسرا اللہ الصمد، اللہ الصمد 1001 بار، یہ تو ہر مشکل کا حل ہے، کوئی مسئلہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ حل ہوگا۔ اللہ الصمد 1001 اور درود شریف اول آخر 11 مرتبہ، خیر کرے گا اللہ پاک۔ ہاں رزق ہے، یہ جو نا تنگ دستی اور فقر و فقہ، اس سے نجات مل جاتی ہے۔ سر کوئی بس اللہ سے مانگنا چاہیے، وہی دینے والا اور کوئی نہیں دیتا۔ سر اگر بچہ سرکش ہو، کہنا نہ مانتا ہو تو ماں کے لیے کوئی وظیفہ؟
خامد سرکش ہو، سسر سرکش ہو، ساتھ سرکش ہو، آپ سرکش ہوں، سب کے لیے نا یا ودود ہو 1100 مرتبہ رب الآخر درود شریف اور ایک سورہ فاتحہ، دوسرا جو ہے نا ان میں سے دونوں کر لیں یا ایک ہی سورہ فاتحہ 45 بار پڑھ کر چینی اور نمک پر دم کریں، کسی کو الگ کھلانے کی ضرورت نہیں، جو گھر میں استعمال ہوتا اس کو پھونک مارے، انشاءاللہ آپ کا دماغ بھی درست رہے گا اور دوسرے بھی صحیح رہیں گے۔ 45 بار 45 جو نا۔ بچیوں نے اب عملیات پوچھنے شروع کر دیے، کچھ مسائل نہیں پوچھے، میں کوئی بات نہیں جی یہ پروگرام تو کل تک چلے گا۔ کوئی بات نہیں، یہ پھر یعقوب صاحب وہ بات ہے نا، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، یہ التفات ہے دل دوستاں رہے نہ رہے۔ کوئی پتہ ہے میری آپ کی پھر کبھی ملاقات؟ کوئی نہیں جانتا، ابھی یہی ہم میں سے کوئی ختم ہو جائے، بے وفا ہے زندگی۔ آ گیا، چلو بسم اللہ، آپ ماشاءاللہ سوال نمبر لکھوا دیجیے، نمبر اور مولانا جوابات ارشاد فرما رہے تھے۔ نمبر لکھوا۔ مولانا وسعت مطالعہ کی بنا پر کبھی بھی سوالات سے گھبرائے نہیں، بلکہ ان کا ہمیشہ اس معاملے میں یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ہزار دام سے نکلا ہوئے ایک جنبش میں جسے غرور آئے کرے شکار میں۔ بڑے بڑے سوالات مولانا سے پوچھے گئے ہیں اور مولانا نے نہایت جامع اور برمحل جوابات دیے ہیں، تو یہ مولانا کے وسعت مطالعہ کی بھی دلیل ہے اور مولانا کی حاضر جوابی کی دلیل ہے۔ تو بہرحال اب یہ پروگرام اختتام کو پہنچا ہے، میرے ہاں اور بھی مہمان میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ اللہم استعملنا لسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ وأعذنا من مضلات الفتن۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اللہم ارزقنا طیبا واستعملنا صالحا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ یا خیریت سے رکھے بیٹا، فضل و کرم فرمائے۔